السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ایل ٹی ٹی وی۔ دوستو ایل ٹی ٹی وی میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ پچیس اگست 2010 کونگو میں ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ یہ کونگو نامی ملک افریقہ میں واقع ہے۔ یہ جہاز کونگو کے شہر کنشاسا سے بنڈوڈو کی طرف جا رہا تھا۔ یہ لوکل فلائٹ تھی اور اس میں تقریباً 21 افراد سوار تھے۔ اس جہاز کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا کہ جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس جہاز میں 18 افراد سوار تھے اور 3 کرو ممبرز بھی شامل تھے۔ جہازوں میں سفر کرنے کے دوران ہم اپنا بہت ہی قیمتی سامان اپنے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ بروقت اس کا استعمال کیا جا سکے۔ ہم جہازوں میں اپنے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں رکھتے ہیں جیسے موبائل اور لیپ ٹاپ وغیرہ۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جو اپنے ساتھ سفر کے دوران بہت ہی عجیب و غریب چیز لے کر گیا۔ یہ واقعہ افریقہ کے شہر کونگو کا ہے۔ یہ عجیب و غریب اور پریشان کر دینے والا واقعہ ایک لوکل فلائٹ میں پیش آیا۔ اس فلائٹ میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے سامان میں ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز تھی۔ جہاز کے 18 مسافروں میں یہ شخص بھی شامل تھا۔ اس شخص کے سامان میں ایسی چیز تھی جس کے بارے میں سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ شخص اپنے ساتھ ایک انتہائی خطرناک چیز لے کر جا رہا تھا۔ اس شخص کے سامان میں ایک مگرمچھ تھا۔ یہ شخص ایک مگرمچھ کو اسمگل کر کے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ 2010 کے دوران لوکل فلائٹس میں ایسے جانوروں اور پرندوں کو لے جانا عام سی بات تھی، لیکن لوکل فلائٹس میں مخصوص چیزوں کو لے کر جانے کی اجازت تھی۔ ان لوکل فلائٹس میں صرف معمولی پرندے لے جانے کی اجازت ہوتی ہے، جیسے مرغا، چڑیا اور طوطوں کے کئی نسلیں آپ کو لے کر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن یہ شخص اپنے سامان میں انتہائی خطرناک چیز لے کر اپنے ساتھ گیا تھا۔ جی ہاں، ایسا ممکن ہے۔ آج کل کی جدید ٹیکنالوجی میں بھی لوگ ایسا کرتے ہیں۔ لوگ اپنے ساتھ چھوٹے شیر اور یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے سانپوں کو بھی اپنے سامان میں لے جاتے ہیں۔ لیکن جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے کچھ لوگ ایئرپورٹ پر ہی پکڑے جاتے ہیں، جنہیں بعد میں بھاری جرمانہ اور قید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کئی ٹی وی چینلز اور اخبارات رپورٹس پیش کرتے رہتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی میں کرائم کرنے والے افراد اس چیز کا لحاظ بھی نہیں رکھتے۔ ہمارے سننے اور دیکھنے میں کئی ایسے کیسز آتے رہتے ہیں۔ 2009 میں اس سے ملتا جلتا واقعہ ناروے میں پیش آیا۔ ڈیوٹی پر مامور افراد نے اس نوجوان شخص کو پکڑ لیا۔ اس شخص کا تعلق ناروے سے تھا اور اس کے جسم کے ساتھ بہت ہی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بندھی ہوئی تھیں۔ ان تھیلیوں میں اعلیٰ قسم کے سانپ اور چھپکلیاں تھیں جن کی قیمت لاکھوں ڈالرز میں تھی۔ اس شخص کے پاس ایک بیگ تھا اور یہ ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ یہ شخص کونگو کے ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا لوکل فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ فلائٹ کے اڑنے کا ٹائم تقریباً 2 بجے تک کا تھا۔ یہ سفر زیادہ لمبا نہیں تھا۔ یہ جہاز بنڈوڈو ایئرپورٹ پر کچھ دیر بعد لینڈ کرنے والا تھا۔ لینڈ کرنے سے 1 گھنٹہ پہلے تک سب کچھ نارمل تھا، لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ سب لوگ یہاں وہاں تیزی سے ہلنے لگے۔ اچانک اس بیگ میں سے مگرمچھ کا بچہ باہر آ گیا اور جہاز میں چلنے لگا۔ اس چلتے ہوئے مگرمچھ کے بچے کو سب سے پہلے ایئر ہوسٹس نے دیکھا۔ اس نے مگرمچھ کے بچے کو دیکھتے ہوئے بھاگنا شروع کر دیا اور یہ بھاگتی بھاگتی پائلٹس تک جا پہنچی۔ جب لوگوں نے اس کی چیخوں پکار پر غور کیا تو یہ بھی پائلٹس کی طرف بھاگنے لگے۔ سب لوگوں کے ایک جگہ پر اکٹھا ہو جانے سے جہاز کا توازن بہت زیادہ بگڑ گیا اور پھر یہ جہاز زمین کی طرف بڑھنے لگا اور زمین پر آ کر گر گیا۔ جب یہ جہاز زمین پر گرا تو لوگ تیزی سے اس کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ یہ جہاز ایک گھر کے اوپر جا گرا۔ خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ یہ لوگ سفر پر گئے ہوئے تھے۔ سفر پر جانے کی وجہ سے یہ تمام فیملی محفوظ رہی، لیکن حیران کن طور پر 21 مسافروں میں سے صرف ایک شخص بچا۔ زخمی شخص کو ہسپتال پہنچا کر اس واقعے کی انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی۔ اس واقعے میں جہاز کا کپتان کرس بھی مر گیا۔ میڈیا پر اس واقعے کی خوب چرچا کی گئی اور اس کی انویسٹیگیشن کو جاری رکھا۔ انویسٹیگیشن کرنے والے تمام افراد پہلے تو اس واقعے کو معمولی واقعہ سمجھتے رہے، لیکن پھر انویسٹیگیشن میں ایک نیا موڑ آیا۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے بلیک باکس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس کا صرف یہی مقصد تھا کہ پائلٹس کی آخری ریکارڈنگز کو سنا جا سکے، لیکن اس کے کوئی خاص نتائج لوگوں کے سامنے نہیں آئے۔ پھر تمام لوگ اس زخمی شخص کی صحتیابی کا انتظار کرنے لگے۔ طیارے کے حادثے میں جو شخص بچ گیا تھا اس کی بہت زیادہ کیئر کی گئی اور اسے خاص قسم کا ٹریٹمنٹ دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے اس کی مکمل نگہداشت کی اور اس کے مختلف قسم کے ٹیسٹ بھی کیے۔
میڈیکل کلیئر کرنے کے بعد اس شخص نے بہت ہی حیران کن انکشافات کیے۔ اس زخمی شخص کو انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے بتایا کہ ایک آدمی کے سامان میں مگرمچھ کے بچے تھے جو کہ اس طریقے سے بیگ سے باہر آ گئے اور انہوں نے زمین پر چلنا شروع کر دیا، اور جب یہ زمین پر چلنا شروع ہوئے تو یہاں وہاں بھگدڑ مچ گئی، جس کی وجہ سے جہاز کا توازن خراب ہو گیا۔ اسی توازن خراب ہونے کی وجہ سے طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا اور زمین پر جا گرا۔ یہ سن کر سب لوگ حیران ہو گئے اور اس کیس کو کلوز کر دیا گیا۔ اس کیس کو فیل ایئرلٹ L410 کریش کا نام دے کر بند کر دیا گیا۔ یہ اپنی نوعیت کا حیران کن کیس تھا۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔